23 مارچ کی پریڈ ہوئی. عموماً پریڈ کے حوالے سے تصاویر بنتی ہیں, خبریں بنتی ہیں, لیکن اب خبریں بن رہی ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان جب سٹیج کے اوپر گئے تو آرمی چیف صدر کے ہمراہ کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے سلوٹ نہیں کیا, انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا اور عمران خان کو بتایا کہ آپ نے وہاں پر کھڑا ہونا ہے. عمران خان جس تیزی کے ساتھ گھوم کر اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے اس کے اوپر بھی لوگ تجزیے کر رہے ہیں. پھر بعد میں ظاہر ویڈیوز شیئر ہوئیں جس کے اندر آرمی چیف وزیر اعظم عمران خان کو خدا حافظ کر رہے ہیں اور گاڑی کے قریب کھڑے ہو کے وہ سلوٹ بھی مار رہے ہیں. بعض لوگوں نے جو تشریح کی اسٹیج پر عمران خان صاحب کے اکیلے پن کی, انہوں نے موازنہ کیا کہ کس طرح پہلے اسی پریڈ کے اوپر ان کو آسمان کی طرف انگلیاں کر کر کے بتایا جاتا تھا کہ کون سا جہاز اڑ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا تھا. ایک گرمجوشی آپ کو نظر آتی ہے, ایک توانائی نظر آتی ہے, قربت نظر آتی ہے, اور پروٹوکول کو نرم کرتے ہوئے, پروسیجر کو نرم کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے ہیں. اس مرتبہ وہ آپ کو نہ قربت نظر آئی, نہ توانائی نظر آئی, نہ گرمجوشی نظر آئی, پروٹوکول نظر آیا, پروسیجر نظر آیا اور فاصلہ نظر آیا. تو کسی منچلے نے کہا کہ جو کچھ ایک پیج پر ہو رہا ہے وہ ایک سٹیج پر بھی ہونا تھا. یہ جو استعارہ بن گیا ہے کہ اس وقت ایک پیج کی کیا حالت ہے اس کو ایک سٹیج کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے, تو استعارہ کوئی برا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں, جو فوج کی قربت تھی وہ اب قربت موجود نہیں ہے, جو سپورٹ موجود تھی وہ سپورٹ موجود نہیں ہے. اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وزیر اعظم نے جب نیوٹرل کے لفظ کے اوپر اپنا رد عمل دیا تو باوجود اس کے کہ انہوں نے اپنی طرف سے کنٹرول رد عمل دیا, وہ کنٹرول رد عمل ہی اتنا خطرناک تھا کہ ہر طرف ہاہاکار مچ گئی, اور مسلسل نیوٹرلٹی کے اوپر وہ ان کی جماعت والے لوگ جو ہیں وہ پتھر پھینک رہے ہیں, ان کو نشانہ بنا رہے ہیں. اور ابھی بھی دبے الفاظ میں اگرچہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ نیوٹرلٹی والی بحث کو آپ سیاسی تمسخر کے طور پر استعمال نہ کریں, لیکن پھر بھی نیوٹرلٹی کے اوپر بہت زیادہ نالاں ہیں وزیر اعظم عمران خان. تو پھر فاصلے جب بڑھ جاتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ سٹیج کے اوپر بھی آپ کو ایک خلیج تصوراتی طور پر نظر آتی ہے. دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے حالات درست نہیں ہیں, اپوزیشن کا جو آنسلاٹ ہے بڑا تگڑا ہے. اب جس قسم کے لوگ بیٹھ کر ٹی وی کے اوپر بات کرتے ہیں, شرمندگی بھی ہوتی ہے اور حیرانی بھی ہوتی ہے جب لوگ یہ ٹی وی پر ان کے اپنے پارٹی کے ممبران جو ان کے ساتھ منسلک ہیں وہ اٹھ کے بات کرتے ہیں کہ جی کہ انہوں نے گھڑیاں بیچی ہیں, اور پھر جب وہ بتاتے ہیں کہ یہ کیسے کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ وڈرا کروانے کی باتیں کرتے ہیں اور صرف لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے, اور کس طرح ان کو ڈس اپوائنٹمنٹس ہوئی, جب وہ اندر کی باتیں بتاتے ہیں تو ایک عجیب و غریب قسم کی پریشانی طاری ہوتی ہے کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں کوئی وزیر اعظم اس طریقے سے اپنی پارٹی کے ہاتھوں اس کی درگت نہیں بنی ہوگی, اور وہ بھی میڈیا کے اوپر, وہ بھی 3-3.5 سال کے اندر. تو حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں. ان حالات کے پیش نظر ظاہر ہے فوج بھی اپنے آپ کو ان تمام معاملات سے ڈسٹنٹ رکھے گی. اب مجھے نہیں پتا کہ واقعتاً وہاں پہ کتنی ٹھنڈک تھی اور کتنی وہاں پہ گرم جوشی تھی. میں تو ذرا اسٹیج پر نہیں تھا, لیکن اگر آپ موازنے کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پچھلے 23 مارچ سے کافی مختلف تھا. اب آج کہ اسی موقع کے اوپر جو بیانات سامنے آئے, آرمی چیف نے بیانات دیے, ڈان میں یہ چھپے. اب یہ بھی بیانات جو ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کافی لیکچرز کے زمرے میں آتے ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ سیاست کو آپس میں طے کرنے دیں, فوج مداخلت نہیں کرے گی. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج سیاست میں مداخلت کرے تو گالی پڑتی ہے, نہ کرے تو گالی پڑتی ہے. تو ظاہر پھر بنیادی سوال یہ اٹھتا ہے کہ فوج سیاست میں کب مداخلت کرتی ہے؟ اگر آرمی چیف کہتے ہیں کہ مداخلت کرتی ہے تو پھر کرتی ہوگی, تو پھر ذرا بتائیں کہ کیسے مداخلت کرتی ہے, کب مداخلت کرتی ہے اور کیوں مداخلت کرتی ہے. اور جب مداخلت نہیں کرتی تو پھر گالیاں کون نکالتا ہے, اس کے اوپر بھی وضاحت ہونی چاہیے. انہی بیانات میں یہ بھی لکھا گیا کہ سیاستدان آپس میں لڑتے ہیں اور رات کو بیٹھ کر چائے بھی پیتے ہیں. تو یہ ساری لڑائی جو ہے اس کی بنیاد کہاں سے آئی تھی یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا. 2018 کے انتخابات اور اس سے پہلے جو بیانیہ پاکستان کے اندر ڈیولپ کروایا گیا تھا کہ یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ صالح ہے, یہ گناہگار ہے, یہ نیکوکار ہے, یہ بے کردار ہے, یہ فرشتہ ہے, یہ شیطان ہے,
یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ پاکستان کی قسمت بدل دے گا، انہوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا، تو وہ سارے لیکچرز کون دیتا ہوتا تھا بیٹھ کر؟ تو جب آپ ایسی ڈویژنز ریاست کے وسائل کو استعمال کر کے کریں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر دوستیاں ہوں گی؟ لڑائیاں ہی ہوگی نا۔ اور پھر جو بیانات چھپے اس کے اندر یہ بھی کہا گیا جی کہ بار بار ایک ہی جیسے لوگوں کو ووٹ دیں گے تو پاکستان کیسے تبدیل ہوگا؟ اگر یہ انٹرفیرنس نہیں ہے تو پھر کیا انٹرفیرنس ہے؟ دنیا میں کون سا ایسا آرمی چیف ہوگا جو لوگوں کو بتا رہا ہوگا کہ آپ نے ووٹ کیسے دینا ہے، اور پھر کہتے ہیں جی کہ ہماری طرف سے بالکل کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے؟ اور پھر اگر آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پاکستان کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کو خاص قسم کے لوگوں کو ووٹ دینے ہیں، تو پھر اسی تجرباتی سیاست کی طرف آپ دوبارہ بات لے کے جا رہے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ آرمی چیف نے اس موقع کے اوپر یہ باتیں کیوں کی ہیں، لیکن ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے لوگوں کو بتانا کہ انہوں نے ووٹ کیسے دینا ہے۔ لوگوں کے پاس بڑی دانش مندی ہے، ان کو پتہ ہے انہوں نے ووٹ کس طریقے سے دینا ہے۔ اس دانش مندی کو تو آپ مانتے نہیں ہیں۔ تو جب پرانے لوگوں سے ہٹا کر آپ نے نئے لوگوں کو ووٹ دلوانے کی کوشش کی تو 2018 کے بعد کیا ہوا؟ آج پاکستان کہاں پر کھڑا ہوا ہے؟ اور پھر کمزور کے اوپر غصہ نکلتا ہے، پھر میڈیا کے اوپر لٹھ لے کر دوڑ پڑتے ہیں کہ میڈیا اگر انسان بن جائے۔ میرے خیال میں میڈیا تو بہت انسان بنا ہوا ہے، میڈیا نے تو بہت ساری جگہ پر کان بھی پکڑے ہوئے ہیں اور پکڑوائے ہوئے ہیں کان میڈیا کو، میڈیا کی تو زبان بھی بند ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ 2018 سے پہلے اور پاکستان کی پرانی تاریخ، کیونکہ 23 مارچ کے حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کیا ہے؟ آئینی جدوجہد، جمہوری جدوجہد، جس کے اندر نہ ٹینک انوالو ہے، نہ توپ انوالو ہے، نہ جہاز انوالو ہے، نہ بحری جہاز انوالو ہے۔ یہ آئیڈیاز کی جنگ تھی پاکستان کو کریٹ کرنے والی۔ اس جنگ سے بننے والا ملک جو ہے پھر کتنی مرتبہ فوجی اقتدار کے نیچے رہا، کتنی مرتبہ سیاستدانوں کو ملک بدر کیا گیا، سولی سے لٹکایا گیا، وہ نشان تو ابھی تک موجود ہیں۔ تو پھر یہ سوچنا ہوگا کہ یہ جو تجرباتی سیاست ہے جس میں آپ لوگوں کو بتانے لگ جاتے ہیں کہ انہوں نے کس طرف ووٹ دیے تھے، اس کے نتائج پھر ملک کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ تو 2018 میں نہ صرف بتایا بلکہ بنایا، اور اب تو اتنے شواہد موجود ہیں، اب جن کو منحرف اراکین کہتے ہیں اس رکن سے آپ بات کریں، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس کی لائلٹیز کیسے تبدیل کروائی گئی تھی۔ تو یہ جو انداز ہے کہ تمام تر حالات سے واقف ہونے کے باوجود اب تمام تر ملبہ جو ہے سیاستدانوں کے اوپر ڈال دیں، یہ درست نہیں ہے۔ اور ایسے موقع کے اوپر سیاسی معاملات سے دور رہنے کی پالیسی کا اجرا کرنے کے بعد سیاسی معاملات کے اوپر ریفلیکٹ کرنا، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آرمی چیف نے یہ باتیں کیوں کہی ہیں۔ لیکن جو دوریاں ہیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ اور اب میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ جو بلی ہے وہ تھیلے سے باہر آ گئی۔ اب اس بلی کو اگر آپ نے تھیلے کے اندر دوبارہ گھسانے کی کوشش کی، اس بلی کو اگر آپ نے پکڑنے کی کوشش کی تو یہ ہاتھ نہیں آئے گی۔ یہ حالات جو اس وقت پاکستان کے بنے ہیں، جس کے اندر ایک کرپشن کا بیانیہ بنایا گیا، ایک کردار کشی کا بیانیہ بنایا گیا، میڈیا کو استعمال کیا گیا۔ سوشل میڈیا کی طرف بالکل نہیں دیکھنا چاہیے۔ آرمی چیف کا ایک اور بھی بیان چل رہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر جو ٹرولنگ ہوتی ہے اس کو ذرا بیک اینڈ کے اوپر آپ جا کے دیکھیں تو وہ ٹرولنگ کرواتے کون ہیں اور وہ کون لوگ ہیں، ان کی تربیت کہاں پہ ہوتی ہے، تو پتہ چل جائے گا کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو ڈیبیٹ ہے، یہ ہیجان جو ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن بڑی بڑی وجوہات میں بڑی وجہ کون سی ہے، اور دیکھیں اس وجہ کی جو جڑیں ہیں وہ کس طرف جاتی ہیں۔ تو یہ بہت آسان ہے کہ آپ کسی بھی نازک موڑ کے اوپر ایک ہائی مورل گراؤنڈ لینے کی کوشش کریں، جو تاریخ بہت بھیانک ہے۔ دیکھیں تاریخ جو ہے نا وہ بے رحم ہے۔ آپ میری بات پہ یقین نہیں کریں گے، دوسروں کی بات پہ یقین کر لیں گے، ان کی بات پہ یقین نہیں کریں گے، میری بات پہ یقین کر لیں گے، کسی کے اوپر اسٹیٹمنٹ پر کوئی رد عمل آئے گا، کسی پر کوئی رد عمل آئے گا۔ تاریخ بہرحال ان تمام چیزوں سے اوپر کی ہے، وہ کسی شخص کے وقتی موڈز کے تابع نہیں ہے۔ اور یہ بات عمران خان کو بھی سمجھ نہیں آئی، یہ بات سیاستدانوں کو بھی سمجھ نہیں آئی، اور یہ بات جو ہے بعض صحافیوں کو بھی سمجھ نہیں آتی، بعض ججز کو بھی سمجھ نہیں آتی، اور یہ بات جو ہے یہ فوجی جرنیل جو ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آتی۔ سمجھنے کی بات ہے کہ تاریخ جو ہے وہ آپ کی تشریحوں سے ماورا ہے۔ اس نے تو جو فیصلے صادر کرنے ہیں بڑے واضح اور حقیقی فیصلے صادر کرنے ہیں، اور فیصلہ یہی ہے کہ جب تک تجرباتی سیاست پاکستان کے اندر بند نہیں ہوگی، جب تک یہ زوم کہ ہمیں پتہ ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے یہ ختم نہیں ہوگا، جب تک آپ نے عوام کی بنیادی دانش مندی
کی اطاعت کرنی نہیں سیکھی تب تک تجرباتی سیاست جاری رہے گی اور نتیجہ وہی نکلے گا جو اس وقت پاکستان میں نکل رہا ہے۔ آپ کہتے رہیں کہ ایسے ہونا چاہیے اور ویسے ہونا چاہیے، تاریخ کی ججمنٹ ہوگی وہ حتمی ہوگی، تو تاریخ نے اپنی ججمنٹ دینی شروع کی ہے، حوصلہ کریں، آنے والے دنوں میں مزید ججمنٹ دے گی یہ تاریخ۔